لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ۔ الحمدللہ عز وجل سنن ابی داؤد شریف سے کتاب ہے کتاب الصیام، روزوں کے بارے میں باب۔ روزوں کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ دین کے بنیادی جو ارکان ہیں، 5 ارکان، ان میں سے ایک جو ہے وہ روزہ بھی ہے، اور اسی طرح روزے کا حکم قرآن پاک کے اندر متعدد مرتبہ پر ارشاد فرمایا گیا، جس طرح کہ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ امت محمدیہ پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، جبکہ دیگر امتوں پر دیگر اعتبار سے روزے فرض کیے گئے تھے، ان کی تعداد، ان کی مقدار، ان کے مخصوص ایام جو ہے وہ مختلف تھے۔ علامہ شہاب الدین ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ لغت میں صوم اور صیام کے معنی ہے امساک، یعنی کہ مطلقاً رک جانا، اسے کہا جاتا ہے صوم یا پھر صیام، اور اصطلاح شریعت میں ان الفاظ کا مفہوم ہے کہ فجر سے غروب آفتاب تک روزے کی نیت کے ساتھ کھانے پینے، جمع کرنے اور بدن کے اس حصے میں جو اندر کے حکم میں ہو کسی چیز کے داخل کرنے سے رکے رہنا۔ اس روزے دار مسلمان کے لیے اور حیض و نفاس سے پاک ہونا اس کے صحیح ہونے کی شرائط ہے کہ بندہ جو ہے وہ مسلمان ہو، اور اگر وہ عورت ہے تو پھر مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ حیض و نفاس سے بھی پاک ہو، بالغ ہو، تو تب جو ہے وہ روزہ رکھنا اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کا داخل ہونا جو ہے وہ روزے کے واجب ہونے کے اسباب میں سے ہے کہ تب روزہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو شرعی اصطلاح میں طلوع آفتاب سے لے کر غروب شمس تک مفطرات، یعنی روزہ توڑنے والی اشیاء سے نیت کے ساتھ رکنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ نیت بھی لازمی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہوئے ان کاموں سے بچ رہا ہوں، ورنہ ویسے اگر کوئی شخص پورا دن گزار دے اور پورے دن کے اندر نہ وہ کھائے، نہ پیے، نہ جمع کرے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی ثواب نہیں، کیونکہ یہ ثواب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت کرتے ہوئے اپنے نفس کے اوپر قابو پانا، اپنے نفس کو بھوکا پیاسا رکھنا، ثواب اسی کے اندر ہے، ورنہ اسے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ویسے بھی حاجت سے، ضرورت سے پاک ہے، لیکن یہ روزے کا حکم دینا، پھر روزے کے اوپر اجر عطا فرمانا، یہ ہمارے لیے ہی ہے۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کا ہم پر ہی کرم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اسی عبادتیں عطا فرما کر ہمیں اپنی بخشش کا سامان کرنے کا کہ اسباب مہیا فرمائے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، حدثنا احمد بن محمد بن شبو حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه أن يزيد النحوي أن إكرمة عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا الأتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة فقال سبحانه علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جب لوگ عشاء کی نماز ادا کر لیتے تھے تو ان کے لیے کھانا پینا اور بیوی کے ساتھ صحبت کرنا حرام ہو جاتا تھا، یعنی جو جتنا کھانا ہے، پینا ہے یا مستری کرنی ہے تو وہ عشاء سے پہلے کر لی جائے، مغرب اور عشاء کے وقت کا ہی ٹائم تھا ان کے لیے، اور وہ اگلے دن شام تک کے لیے روزہ دار ہو جاتے عشاء کے وقت سے ہی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے آپ کے ساتھ خیانت کی اور اپنی بیوی کے ساتھ
ورنہ جس کے صحت یاب ہونے کی امید ہے کہ وہ آگے جا کر صحت یاب ہو جائے گا تو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ بعد میں ان روزوں کو مکمل کرے، ان کی قضا رکھ لے۔ ہاں شیخ فانی ہے تو پھر وہ جو ہے وہ صدقہ فطر دے گا ہر روزے کے بدلے میں، لیکن پھر یہ فرمایا گیا کہ اگر وہ مستقبل کے اندر صحت یاب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو دوبارہ اپنے روزوں کی قضا کرنی بھی لازم ہوگی۔ اس نے جو فدیہ دیا وہ تو اس نے دے دیا، لیکن یہ اس صورت میں تھا کہ جب آئندہ اس کی صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو۔ اب جب وہ آگے جا کر زندگی کے اندر صحت یاب ہو جائے تو پھر دوبارہ اس کو اپنے روزوں کی قضا کرنا لازم ہے۔ حدثنا احمد بن محمد حدثنا علی بن حسین عن ابیہ ان یزید النحوی ان اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ فکان من شاء منهم ان یفتدی بطعام مسکین افتدی وقد تم له صومه فقال فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم وقال فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ اور جو اس کی طاقت رکھتے ہیں ان پر فدیہ دینا لازم ہے، جو ایک مسکین کا کھانا ہوگا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تو ان میں سے جو شخص ایک مسکین کا کھانا فدیے کے طور پر دینا چاہتا وہ فدیہ دے دیتا اور اس کا روزہ مکمل ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا جو شخص خوشی سے اچھائی کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم لوگ روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص رمضان کے مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ ان کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کرے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو وہ روزے نہ رکھے تو دوسرے دنوں میں عدد پورا کرنا لازم ہے۔ تو وہی احکام کی جو ہم نے بیان کر دیے کہ جو روزہ رکھ سکتے ہیں، روزے کی اطاعت ہے، طاقت رکھ سکتا ہے ابھی رکھے یا پھر بعد میں، تو وہ فدیہ ادا نہیں کریں گے، فدیہ صرف وہی ادا کریں گے کہ جن کا مستقبل کے اندر بھی روزہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احکام پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔